السلام علیکم حاضرین. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی سیکنڈ ویمنز کانفرنس میں فزیکلی اینڈ ورچولی شرکت کرنے کا بہت شکریہ. ہمارا اگلا سیشن تعلیم کے موضوع پر ہے، فاؤنڈیشنل چیلنجز ان ایجوکیشن. میں اب اس سیشن کے پینل کے معزز مہمانوں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دینا چاہوں گی. ان میں سے کوئی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہمارے سیشن کی صدر زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ آلریڈی اسٹیج پر موجود ہیں. ان کے علاوہ صادقہ صلاح الدین صاحبہ، ڈاکٹر فوزیہ خان، پروفیسر اعجاز فاروقی، ڈاکٹر سحر شاہ اور ڈاکٹر جعفر احمد کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دینا چاہتی ہوں. پاکستان میں تعلیم کا مسئلہ بے حد اہم اور وسیع ہے. UNDP کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 189 ممالک کا شمار ہے. ان میں سے پاکستان کا رینک 152 نمبر پر آتا ہے. اس لو رینکنگ کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں تعلیم کا بہت اہم کردار ہے. اور جب ہم پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے اسٹیٹسٹکس کا جائزہ لیتے ہیں تو لڑکوں اور لڑکیوں میں کیا فرق ہے یہ فوراً واضح ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایسر کی جدید رپورٹ کے مطابق کم آمدن گھرانوں میں سے 27% لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں اور 40% لڑکیاں کسی بھی قسم کی فارمل تعلیم سے محروم ہیں. تو گفتگو کا آغاز میں ایک بنیادی سوال سے کرنا چاہتی ہوں، جو پہلے میں صادقہ صلاح الدین صاحبہ سے پوچھوں گی کہ یوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں تعلیم کی اہمیت کیا ہے، لیکن شاید اس بات کو دہرانا، دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. تو صادقہ صاحبہ، تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور خاص طور سے لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جی شکریہ عالیہ. لڑکیوں کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے یہ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر کوئی بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو لڑکیوں کی تعلیم کا نہ ہونا یا لڑکیوں کی تعلیم کا معیاری نہ ہونا وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں وہاں چیزیں آگے بڑھتی ہیں. میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتی ہوں کہ تعلیم کے بغیر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ صحت کے مسائل کو حل کر سکیں گے، کیونکہ جو پریونٹیو ہیلتھ ہے جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے اور کسی بھی طبقے کے لیے، تو وہ سارا تعلیم کا کھیل ہے. تعلیم سکھا دیجئے، پریونٹیو ہیلتھ خود اپنا راستہ نکال لے گی. حقوق کی جو تعلیم ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، آپ تعلیم کا حق دے دیجئے لوگوں کو، باقی حق وہ خود مانگ لیں گے اور خود لے لیں گے. لیکن اگر تعلیم ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں بہت دشوار ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے بڑے علامہ حضرات دیکھے ہوں گے، مرد حضرات، کہ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، اور جب آپ ان کے گھروں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے بچے اور خاص طور سے ان کی بیٹیاں اسکول نہیں جاتی، پڑھتی نہیں ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے ان کی تعلیم کا سوائے مذہبی تعلیم کے. لیکن میں آپ کو یقین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو شاید کوئی خاتون، خواہ وہ آپ کے گھر میں کام کرتی ہو، ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے 4 جماعت تک بھی پڑھا ہو اور وہ اپنے بچوں کو نہ پڑھاتی ہو. تو یہ جو ہم مستقل تعلیم کی بات کر رہے ہیں، 70 سال سے بات کر رہے ہیں اور چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی، یہ اسی لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم لڑکے تعلیم یافتہ ہیں، تھوڑا سا بجٹ اور بڑھا دو، لڑکیاں بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں گی. یہ بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مور آف دا سیم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ جدت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ
طاقت کی ضرورت ہے, کچھ نئے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ہمارے سیشن میں بہت سارے لوگ ان نئی چیزوں کی بات کریں گے. مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ ہماری جو ایک بہت مہربان خاتون تھیں جنہوں نے تعلیم پہ بہت کام کیا ہے, انیتا غلام علی, وہ کہا کرتی تھیں, وہ ایک کوٹیشن تھی جو ان کی بڑی فیوریٹ کوٹیشن تھی, اور وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ if you think that education is expensive, then try ignorance. تو ہم نے اگنورنس تو بہت ٹرائی کر لیا, سستے داموں ہم نے اگنورنس کا پھیلاؤ کیا, لیکن اب ہم یہ بھی کر کے دیکھیں کہ تھوڑی سی محنت کریں, کچھ بجٹ پہ توجہ دیں اور کچھ جدت پہ توجہ دیں, انوویشن پہ توجہ دیں, اور دیکھیں کہ کیا ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھیے ہمارے ساتھ ہی بنگلہ دیش ہوتا تھا, 50 سال سے وہ ہم سے الگ ہوئے, اس زمیندارانہ اور جاگیردارانہ نظام سے تھوڑے سے آزاد ہوئے. تو اب آپ دیکھ لیں ان کے سوشل انڈیکیٹرز کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. شکریہ صادقہ صاحبہ. آپ نے سوال اٹھایا جدید طریقوں کا, انوویشنز کا, تو اب میں گفتگو کو لے جانا چاہوں گی ڈاکٹر فوزیہ خان کی طرف, جو کئی کام کرتی ہیں لیکن گورنمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتی ہیں. سندھ گورنمنٹ کے بارے میں خاص طور سے, فیڈرل بھی, بٹ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں خاص طور سے آج کل یہ امپریشن ہے کہ پالیسی لیول پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو پرفارمنس ذرا کمزور ہے, خاص طور سے لڑکیوں اور بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. انرولمنٹ اور پھر ریٹینشن, لڑکیوں کو اسکول لانا اور پھر اسکول میں رکھنا, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر فوزیہ خان سے میرا سوال ہے. بہت شکریہ عالیہ. ایڈنگ ٹو واٹ صادقہ صاحبہ سیڈ کہ جی امپورٹنس کیا ہے, کیوں ضروری ہے. اس وقت اس وقت پاکستان میں تقریباً تمام گورنمنٹس, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ریٹینشن کے اوپر, ڈراپ آؤٹس کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. آئی ول بی اسپیسیفکلی شیئرنگ کہ جی سندھ گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ کیا انیشیٹوز لے رہا ہے. سب سے پہلے چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ کوالٹی کی ہوتی ہے کہ جب کوالٹی نہیں ہے, بہت سارے دوست جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات آ رہی ہوگی کہ کیا ہم ان اسکولوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر واش روم کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ کوالٹی کی کیا بات ہوگی. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے آئیڈینٹیفیکیشن از امپورٹنٹ. اس وقت جو کام ہو رہا ہے بہت سارے ایریاز ہیں نگلیکٹڈ ہیں, لیکن سائملٹینیسلی چیزوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام دا کریکولم, کیونکہ نصاب جو ہے وہ میں سوری تھوڑا سا اس کو پچھلے سیشن پر لے کر جاؤں گی جو ابھی بڑا امپورٹنٹ سیشن ہوا, جس میں جو اچیومنٹ یا جو جس چیز پر بات کی گئی وہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ان کو یہ اویئرنیس ہوئی, جہاں پر تعلیم نے ان کو سپورٹ کیا, جہاں پر فائنینشیل لٹریسی کی بات ہوئی تو وہ عورتوں نے ایکسل کیا. سو انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے نصاب میں بہت بڑی تبدیلیاں کی. ایک ایکٹ آیا, ایکٹ کے ذریعے نصاب میں صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ جی الف سے انار ہے اور یہ والی چیزوں, اس سے آگے ہم نصاب کو لے کر گئے جہاں پر ہم نے بچوں کو بچیوں کو یہ بتایا کہ ان کے رائٹس کیا ہے, ان کے حقوق کیا ہے, ان کو رپورٹ کس طریقے سے کرنا ہے, ان کے لیے ان کا اپنا آپ کیوں امپورٹنٹ ہے. سو یہ ساری چیزیں ایڈ کی گئیں. اس کے علاوہ پھر جب ہم فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, دیکھیں میں اگر ایڈولسنٹ گرلز کی بات کروں, بڑی بچیاں جو ہے ان کے ڈراپ آؤٹ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو واش روم کی فیسلٹی ہے ان سرکاری اسکولوں میں وہ مناسب نہیں ہوتی ہے. وہ بچی ایک خاص ایج پر آ کے جہاں پر اس کے باڈی میں چینجز ہوتے ہیں وہ بچی اسکول جانا چھوڑ دیتی ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ بھی, ماں اسپیشلی وہ بھی غیر محفوظ میں اپنے آپ کو بچی کو تصور کر رہے ہوتے ہیں. نا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور کوئی میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں جب ہم مینسٹرل ہائیجین مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ ہم بڑے فورمز پر بیٹھ کے بات کریں کہ یہ اس بچی کا حق ہے, اس کو اسکولوں میں یہ والی فیسلٹی دینا از ہر رائٹ, اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری ریٹینشن جو ہے اسکولوں میں وہ بڑھے گی. اپارٹ فرام دیر کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ہیں کہ جہاں پر دیہی علاقے کی بچی کو 2,500 روپیہ دیا جاتا ہے اور دیہی علاقے کو 3,500 روپیہ اور شہری علاقے کی بچیوں کو 2,500 روپیہ دیا جاتا ہے. لیکن دس از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل.
آپ کب تک پیسے دے کر کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کے تھرو ریٹینشن کو یا ڈراپ آؤٹ کو آپ بڑھا سکتے ہیں؟ سسٹینیبل طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر نہ صرف اس بچی کو بلکہ اس کے پیرنٹس کو, اس کی کمیونٹی کو اس کی امپورٹنس کا احساس دلایا جائے. سو دیز آر فیو انیشیٹیوز جس کے اوپر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فوزیہ خان کی باتوں کا جواب پینلسٹ میں سے کوئی دینا چاہے گا؟ ڈو وی وانٹ ٹو انگیج ان اے فردر ڈسکشن آف پور امپلیمنٹیشن؟ ڈاکٹر سحر, آپ نے کچھ پریپیئر کیا تھا. پالیسیز بنتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ڈاکٹر فوزیہ مائک قریب کر لیجیے آواز. جی, تو اب یہاں پر میں نے ایک, کیونکہ ایتھوپیا اور یوگنڈا وہاں پر بھی تعلیم کا خاص طور سے لڑکیوں کے حوالے سے بہت مسئلہ ہے, چھوٹی عمر میں شادیاں کرنا, بچیوں کو نہیں پڑھانا. تو وہاں پر ایک آرگنائزیشن فاؤنڈیشن قائم ہوئی بٹونگا کے نام سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ وہاں کی افریقن لینگویج میں. تو میں نے ایک آرٹیکل اس پہ لکھا تھا کہ اس ایشو کو میں نے یہاں سندھ پر امپلیمنٹ کیا تھا کہ یہاں بھی سیم اسی طرح کے مسائل ہیں. تو ہم لوگوں کو ان کو کچھ انسینٹیو, ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ انسینٹیو صرف مسئلے کا حل نہیں ہے, اور بچیوں کو, ان کے ماں باپ کو کہ بھئی کیوں اہم ہے تعلیم ان کے لیے. اب سندھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو انڈیویجول اپنے پرائیویٹ سطح پر انہوں نے گاؤں میں اسکول کھولے ہوئے ہیں, اور وہاں مثلاً ایک ڈاکٹر کھوسو ہیں, سومار کھوسو, انہوں نے تلہار میں اپنے گاؤں میں ایک اسکول کھولا ہے, اڈاپٹ کیا ہے. اس اسکول کے لیے انہوں نے 5 ایکڑ زمین اپنے 7 لاکھ روپے اپنے خرچ کر کے بنایا. انہوں نے PTCL کا ایک ٹاور وہاں 3.5 لاکھ میں لگایا ہے, اور وہاں بچوں کو آن لائن ایجوکیشن بھی, مثلاً انگلش کے وہاں پہ اچھے ٹیچر نہیں ہیں تو باہر سے کینیڈا سے ٹیچر ہیں جو ان کو وہاں بچیوں کو, اچھا ان کے وہاں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں. گاؤں میں ایک یہ بات ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں, تو انگلش کے میتھس کی کلاسز ان کی کینیڈا سے وہ لی جا رہی ہیں. تو انڈیویجول سطح پر لوگ خود چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں اس طرح سے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن میں. اور یہ نہیں ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بچیوں کی تعلیم, مگر لڑکوں کی تعلیم بھی بہت اہم ہے, کیونکہ آپ سمجھیں کہ سوسائٹی میں ایک گھر چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا برابری کا ہونا نہایت ضروری ہے. تو اگر لڑکی پڑھی لکھی ہو اور لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو تو اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہت بڑے پیمانے پر یہاں پہ گورنمنٹ اپنے ریسورسز استعمال کر رہی ہے, پالیسیز بنا رہی ہے, مگر میرے پاس بے تحاشا نام ہیں جو تھر تک جنہوں نے اپنے پرائیویٹ اسکولز کھولے ہیں اور اس کی وہ فنڈنگ خود کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور ان کو, مجھے تو ایک اسکول تھا جس پہ ڈان نے بڑا اچھا خوبصورت فیچر لکھا تھا اس کے بارے میں. تو گورنمنٹ اسکولز کے مسائل بھی ہیں, مگر آپ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ PTCL کا اگر 3.5 لاکھ کا اپنے پرسنل جیب سے پیسہ خرچ کر کے اور وہ پول لگواتا ہے جہاں وہ آن لائن آپ ہر وقت اویلیبل ہے, آپ کو نیٹ جو ہے ہر وقت اویلیبل ہے. جی بالکل. اور وہ بچیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کے جو اسکول میں پڑھنے آتے ہیں وہ کوئی 12 کلومیٹر سے آتی ہیں, 8th کلاس کی بچیاں, اور اس وقت وہ 350 بچوں کا اسکول ہے, اور لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں ہیں. ان میں لڑکیوں کے انٹرویوز, ان لوگوں نے تو بہت اپنی ویڈیوز بھی لگائی ہیں, ان کا اسکول آن لائن موجود ہے, کہ وہ بچیوں سے جب وہ انٹرویو کیا جاتا ہے تو ایک 8 سال کی 9 سال کی بچی کہتی ہے کہ پہلے تو میں صرف گھر کا کام کرتی تھی, میں برتن مانجتی تھی, اپنی ماں کو کھانا پکانے میں مدد کرتی تھی, مگر جب سے میں اسکول آنے لگی ہوں تو میں سب سے پہلے اپنی پڑھائی کا کام کرتی ہوں, اور میری ماں خوش ہوتی ہے اور میری ہیلپ کہتی کہ ہاں پڑھو تم. تو میں سب سے پہلے جب اسکول سے جاتی ہوں تو میں اپنا اسکول کا پہلے کام کرتی ہوں, اور پھر اپنی اس نے تصویریں بچی نے دکھائی کہ مجھے تصویریں بنانا, رنگ بھرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اور پھر ان کو بہت سارے وہ اسپورٹس کھلائی جاتی ہیں. تو بڑا ایک اچھا کام خود اس لیول پر
ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر شاہ، بالکل یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایجوکیشن میں بہت کام کیا ہے پاکستان میں، مگر افسوس یہ ہے کہ کافی نہیں ہے. گورنمنٹ کے بغیر اور گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کے بغیر جو یونیورسل ایکسیس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی. صادقہ صاحبہ آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ کے نزدیک سب سے بڑے اور اہم چیلنجز کیا ہیں in order to provide universal access to education and especially to girls? میں اگر آپ اجازت دیں تو پہلے تو جو فوزیہ نے کہا تھا اس پہ تھوڑا سا ریئیکٹ کروں گی، کیونکہ فوزیہ نے اچھی باتیں کہیں جو پالیسی کے اندر چینج آ رہے ہیں اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت کمٹمنٹ ہے، لیکن کچھ چیزیں اور اہم ہیں جو شاید میرا خیال ہے اس کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اس وقت جو کام کر رہی ہے، اور اب اس وقت کی بات نہیں ہے بلکہ کافی سالوں سے، اس کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ویلکمنگ ہے باہر والوں کے لیے. باہر والوں سے میرا مطلب گورے لوگ نہیں ہیں، میری طرح کے جو لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا این جی اوز میں کام کرتے ہیں، جن کا تھوڑا بہت ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی دے ہیو میڈ اے ڈفرینس، تو ان کو وہ بہت ویلکم کرتے ہیں. ٹاسک فورسز پہ، اسٹیئرنگ کمیٹیز کے اوپر بٹھاتے ہیں، پالیسی سازی کا حصہ بناتے ہیں. اب یہ کیفیت ہو گئی کہ مجھے اپنی آئیڈینٹی بھی تھوڑی سی مشکوک لگنے لگی کہ میں سرکار کا حصہ ہوں یا میں سول سوسائٹی کا حصہ ہوں، کیونکہ ہم جب کسی پالیسی پہ تنقید کرنے لگتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم اس وقت کیوں نہیں بولے تھے، ہمیں تو بلایا تھا، ہم سے تو مشورہ کیا تھا. تو وہ جو ایک اونرشپ ہے جو سول سوسائٹی کی بہت زیادہ ہو گئی ہے سرکاری پلانس کے بارے میں، اور اس میں وہ سب سے اہم بات ہے کہ مل کے کام کرتے ہیں. کیونکہ جو ایجوکیشن ہے اور خاص طور سے لڑکیوں کی ایجوکیشن، یہ صرف حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے بھی اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے اندر پوری سوسائٹی کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے اور اس کے مختلف جو حصے ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ابھی فوزیہ کی محنت بھی اس میں بہت شامل ہے اور اوروں کی بھی ہے کہ ای سی ای کو انہوں نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ایک لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ ریٹینشن جو ہے بچوں کا وہ بہتر ہوگا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ریکروٹمنٹ کا طریقہ یہاں ایک مرکزی نوعیت کا ہوتا تھا کہ کراچی میں بیٹھ کے ایک میرٹ بیسڈ یا جس طرح سے بھی ہوتا تھا اس پہ خیر ہم بات نہ کریں، تو وہ ٹیچرز رکھ لیے جاتے تھے اور ان کو جگہ جگہ پوسٹ کر دیا جاتا تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے جب یہ تعلیم کا کام شروع کیا اور میں منظور آباد میں پہلا اسکول ہم نے کھولا جو کہ جام شوروں سے کوئی 50 کلومیٹر آگے ہے، تو وہاں دیکھا تو ایک اسکول بنا ہوا تھا سرکاری، اور لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس میں ایک خاتون ٹیچر آیا کرتی تھیں، اب 12 سال سے نہیں آتی، کیونکہ وہ کہیں کی ٹیچر ہے، کہیں اس کی پوسٹنگ ہے، اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ ریکروٹمنٹ کا طریقہ جو ہے وہ اب بدلا گیا ہے، اور یہ دیہی علاقوں کے لیے بہت اہم ہے کہ یونین کاؤنسل بیسڈ ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے. ٹرانسفر نہیں ہوگا، خواتین کو زیادہ انکریج کیا جائے گا کہ وہ رکھیں، اور ہمیں انشاءاللہ اس کے نتائج نظر آئیں گے. میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم سب کا کام ہے کہ ان چیزوں کی تشہیر کریں. ابھی اشتہار چھپا ہے نئی نوکریوں کا، تھوڑی سی تو میں پریشان ہو جاتی ہوں جب سرکار نوکریوں کی اس طرح کی اطلاع دیتی ہے دیہی علاقوں کے اندر، کیونکہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے راؤنڈ کیا تھا ریکروٹمنٹ کا تو ہمارے اپنے اسکولوں سے 46 لڑکیاں چلی گئی تھیں، کیونکہ وہ لڑکیاں بہتر ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، وہ پڑھ لکھ گئی ہیں، تو ان کو سرکار کی نوکریاں مل جاتی ہیں. اب پھر جب انہوں نے اشتہار دیا ہے تو پھر ہمارے پاس آنے لگی ہیں وہ لوگوں کی عرضیاں کہ اس کو ہم وہ آگے بھیجتے ہیں. مجھے یقین ہے اس دفعہ بھی بہت ساری لڑکیاں چلی جائیں گی. تو یہ جو بنیادی چیلنجز ہیں وہ 2-3 کی میں بات کروں گی، اور اس میں ایک تو یہی ہے کہ ٹیچرز نہیں ہیں، خواتین ٹیچرز نہیں ہیں. یہاں سرکار کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے ایک چیلنج تو یہ ہے کہ اگر 42,000 اسکول ہیں تو اس میں 38,000 پرائمری اسکول ہوں گے اور 4,000 جو ہیں وہ ثانوی تعلیم والے اسکول ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں
जो ज़ोर था वो प्राइमरी तालीम पे ही था, तो कुछ हम प्राइमरी से आगे देख ही नहीं रहे थे। तो वो प्राइमरी तालीम लेकिन प्राइमरी तालीम के बाद फिर लड़कियां कहाँ जाएं, लड़के तो किसी न किसी तरह बराबर के गांव में या शहर के अंदर चले जाते हैं जिनको जाना होता है, लेकिन लड़कियों के लिए तो मोबिलिटी कुछ भी नहीं है। और क्योंकि लड़कियां सानवी तालीम में नहीं जाती और प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट इम्तिहान वगैरह ये सब कुछ देके और किसी न किसी तरह सर्टिफिकेट लेती हैं, तो वो जब मुकाबले के इम्तिहान होते हैं टीचर्स के रिक्रूटमेंट के, तो उसके अंदर वो उस तरह कम्पीट नहीं करती। तो वहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सानवी में इतना फ़र्क है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि शायद 7-8 हज़ार स्कूल जो हैं वो लड़कियों के स्कूल हैं, बाकी सारे लड़कों के स्कूल हैं। और लड़कों के स्कूल के लिए हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि जो लड़कों के स्कूल हैं वो मिक्स्ड स्कूल हैं, उसके अंदर लड़कियां जा सकती हैं। और जैसे अभी बताया यहाँ पे डॉक्टर खोसो के हम स्कूल की बात कर रहे थे, तो सिंध के अंदर जो मखलूत तालीम है वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो मसला किस वक्त हो जाती है, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर जाना शुरू कर देती हैं तो फिर भी मामला ठीक रहते हैं। लेकिन अगर छोटा सा गांव है, थोड़ी बहुत बच्चियां हैं और वहाँ खातून टीचर कोई भी नहीं है, तो मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि माँ बाप सानवी एजुकेशन में बच्चियों को नहीं भेजते। नाम लिखा होता है उन बच्चियों का, लेकिन उन बच्चियों को भेजा नहीं जाता। और उसकी वजह मुझे जो नज़र आती है, वो बुनियादी वजह ये नज़र आती है कि यहाँ वहाँ पे फ़ीमेल टीचर्स नहीं है। फ़ीमेल टीचर्स जब तक नहीं होंगी, माँ बाप सुकून से अपनी बच्चियों को उन स्कूलों में, उन इदारों में दाखिल नहीं करेंगे। और हमें फ़ीमेल टीचर्स पे ज़ोर देना चाहिए, चाहे हमें थोड़ा सा रास्ता अपना बदलना पड़े, क्योंकि वो जो हम थोड़ा सा रास्ता बदलेंगे उसका फ़ायदा बहुत होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, फौजिया को ज़्यादा पता है, लेकिन 1 लाख अगर असातिज़ा हैं स्कूलों के अंदर, सिंध के अंदर, तो उसमें सिर्फ 30% ख़वातीन हैं, और वो भी शहरों की हद तक हैं। गाँवों में आपको हर जगह आपको मेल टीचर्स नज़र आएंगे, और वहीं पे 2-4 बच्चियाँ बैठी होती हैं, और बच्चियों की तादाद भी इसी वजह से कम होती है। तो जो मैंने मेन चैलेंजेस की बात की, वो एक प्राइमरी और सानवी स्कूलों का जो रेशो है वो कम है। दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन असातिज़ा हैं वो कुछ वजूहात की वजह से हमारे यहाँ बहुत कम है, और उसके लिए कोशिश की जा रही है, मगर मैं समझती हूँ अब भी इतनी कोशिश नहीं की जा रही जितनी अहम ये ज़रूरत है। इन दोनों मसलों का ज़ाहिर है गहरा ताल्लुक़ है। जैसे आपने कहा, अगर बच्चियां प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी स्कूल्स में नहीं जा रही तो आपकी फ़ीमेल टीचर्स कहाँ से आएंगी? डॉक्टर फौजिया, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू आलिया। बस जो सादका साहिबा ने कहा, इस वक्त जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हुई है, उसमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमने ऑलरेडी एक बैच रिक्रूट किया है जिसमें कि सिर्फ वो कार्डर ही फ़ीमेल टीचर्स के लिए है। सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जितनी नई टीचर्स भर्ती होंगी वो सारी ख़वातीन हैं, बिकॉज ज़ाहिर डिपार्टमेंट का एक विज़न है कि जी छोटा बच्चा जो है वो एक औरत ही उसके लिए होनी चाहिए, और जो कि एज ए ईसी टीचर काम करे। दूसरा, ग्रेड वाइज जो है, अगर हम अपने जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर को देखते हैं वो ग्रेड 14 है, जबकि ईसी की जो टीचर्स रिक्रूट की गई हैं और जो मज़ीद इस वक्त रिक्रूटमेंट हो रही है वो ग्रेड 15 है। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। But how do we get more female teachers involved in secondary education, Dr. Fawzia? जी, इस वक्त 37,000 के करीब जो है वो जूनियर एलिमेंट्री टीचर्स और ECE टीचर्स को की जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं और रिक्रूटमेंट उस पर हो रही है। एक तो पहली बात ये है कि वो यूनियन काउंसिल बेस है, वो टीचर वहीं पर रहेगा। स्पेशली ये बेनिफिट करेगा हमारे गांव देहात के एरियाज़ को, जहाँ के डोमिसाइल को यूज़ करते हुए लोग नौकरियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन दे आर रिलक्टेंट टू सर्व देयर। वो थोड़े अरसे के बाद वहाँ से पोस्टिंग लेकर बच्चों का स्कूल है बड़े शहरों में चले जाते हैं। सो अब ये कि परसेंटेज वाइज फीमेल टीचर्स का एक तो ओपन मेरिट के ऊपर है, इसके अलावा एडिशनली ख़वातीन का और माइनॉरिटीज़ का और स्पेशल जो हम नीड्स के जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके लिए ये एक सेपरेट कोटा भी रखा गया है 3 कैटेगरीज़ में। थैंक यू डॉक्टर फौजिया। अब मैं गुजारिश करूँगी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा से
کہ جتنی اب تک گفتگو ہوئی ہے اس پہ اپنے تاثرات ہمیں سنائیں. چیلنجز, اسپیشلی چیلنجز فار گرلز ایجوکیشن. شکریہ, تھینک یو. اصل میں جو چیز میں اب زیادہ کام کر رہی ہوں, کیونکہ یوں تو بہت لوگوں نے کام کیا ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ بھی گئی اور دیکھا بھی کہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں, پھر کافی سوچنے کا بھی وقت ملا. اور اب جو میں نے ابھی ایک کتاب آنے والی ہے جس میں اور لوگوں نے بھی لکھا ہے, لیکن جو میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہم لوگ کی جو تعلیمی پالیسی ہے, چاہے وہ سندھ کی ہو یا جو اب SNC اور سب جو بنا رہے ہیں اور پالیسی بھی بنا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, تو اس میں ہم لوگ جو مقصد بیان کرتے ہیں وہی صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب آپ مقصد ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر اسی کے حساب سے تو پالیسی بنتی ہے جس میں آپ اسٹریٹجیز اور کس طرح کیا ہوگا. تو مقصد میں نے بلکہ شروع سے پڑھا, جبکہ سب سے پہلے تو 47-48 میں تو پالیسی کیا وہ کانفرنس ہوئی تھی, ایجوکیشن کانفرنس, جو پاکستان بننے کے شاید 3-4 مہینے بعد دسمبر میں وہ پہلی ہوئی تھی. اور پالیسی تو پھر بنی جب کہ جو شریف کمیشن تھا جو کہ 59 میں ہوا ایوب خان کے, اس وقت سے 2-3 چیزیں آپ ہر پالیسی میں دیکھیں گے. ایک تو وہ آئیڈیالوجیکل جو ہے اس پہ زیادہ زور ہوتا ہے, پھر کچھ یہ پیٹریوٹزم کا بھی بہت زور ہوتا ہے, اور پھر ٹیکنالوجی اور لوگوں کو یعنی جاب دلانا, ملازمت مل جائے, وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو, چلیے یہ سب چیزیں ٹھیک ہے آپ اگر اس طرح چاہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو کسی بھی پالیسی میں یہ ذکر نہیں تھا کہ جو بچہ ہے جو کہ ان اے وے یعنی اس پالیسی جس پہ اس کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں, وہ کیا چاہتا ہے, اور چاہتا بھی کیا, کیونکہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں قدرتی ہوتی ہیں اس میں, تو اس کا کہیں بھی نہ ذکر ہوتا تھا. ایک واحد پالیسی تھی جس میں اس کا ذکر تھا, لیکن وہ بس ہم لوگ کی سیاست کی نظر ہو گئی, اور بہت سے لوگوں نے تو سنا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کس نے یعنی جانتے ہیں کہ نور خان نے بھی ایک پالیسی بنائی تھی کمیشن کی, وہ ایجوکیشن منسٹر تھے یحییٰ خان کے زمانے میں, لیکن جب وہ پالیسی کیبنٹ نے پاس بھی کر لی, لیکن وہ مشرقی پاکستان کا سارا مسئلہ شروع ہو گیا اور یہ سب چیزیں, پھر بعد میں کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے شروع یہی کیا تھا کہ بچے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی جو سب باتیں ہوئی ہیں اور ابھی ہوتی رہتی ہیں, ایک تو خیر مجھے یہ خوشی ہے کہ اب تقریباً سب لوگ تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں, صرف عورتوں کو کیا مردوں کو بھی ضرورت ہے. اور میں ایک قصہ سنتی تھی کہ جس زمانے میں 50s میں بہت اپنے وہ بدلتے رہتے تھے کیبنٹ, تو ہر دفعہ ایک نئی کیبنٹ آتی تھی, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس, وہ گورنر جنرل ہاؤس اس وقت جو اب گورنر ہاؤس ہے, وہاں پہ پھر سویرنگ ان ہوتی تھی. تو ایک کیبنٹ جب سویرن ہوئی, غالباً غلام محمد صاحب ہی تھے اس وقت گورنر جنرل, تو پھر جب سب لوگ جانے لگے تو کسی نے ان کے سیکرٹری نے آ کے کہا کہ کوئی وزیر تعلیم ہی نہیں آپ نے مقرر کیا. اب انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا, تو پھر یہ کہ دوڑائے گیا سیکرٹری صاحب, نیچے سب لوگ جا رہے تھے, تو ایک کوئی صاحب جو منسٹر, پتہ نہیں جس چیز کے بھی منسٹر بنے تھے, ان کا ڈرائیور شاید اس وقت نہیں ملا تھا, وہ ٹھہرے تھے کہ وہ گاڑی لے کے آئے, تو انہی کو پکڑ کے لا کے ان کو عہدہ یعنی وہ متعین کر دیا گیا, اور انہوں نے اوتھ لے لیا اس پہ کہ. تو یہ تو اس طرح, تو کم سے کم آج جیسے اب یہ میں کہتی ہوں, پچھلے سال بھی کیا تھا کہ تعلیم پہ کم سے کم اب یہ تو اویئرنیس آ گئی ہے کہ اس کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ یہ اچھا ہے کہ ECE بھی آپ لوگوں نے, ڈاکٹر فوزیہ نے جیسے بتایا, شروع کیا, لیکن جو طریقہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ بچوں کو کوئی نہ دلچسپی ہوتی ہے, نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے, اور شروع سے یہ ہے کہ بھئی وہ بہت اچھا شہری بن جائے اور بہت اچھا مسلمان بن جائے. یہ 2 چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں, اور پھر تیسرے بہت اچھا کارکن بن جائے تاکہ ہمارے ملک کی پیداوار بڑھ جائے. تو یہ سب تو بالکل جسے کہتے ہیں ایک اسمبلی لائن اپروچ ہے کہ بھئی اتنے سارے بچے ہیں. اب اس میں یہ آپ اگر بچوں سے شروع کریں اور صحیح طرح سے تعلیم دی جائے تو وہ ہمیشہ
خود ہی اس طرف مائل ہوں گے، کیونکہ بچے میں ایک قدرتی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلور کرے، وہ چیزوں کا معلوم کرے. آپ کو بس اسے پروٹیکٹ کرنا ہوگا اور جیسے صحیح چیزیں رکھیں، کیونکہ اگر ایک وہ چھری اس کے ہاتھ میں دیں گے تو اس کو تو پتہ نہیں، وہ اپنا ہاتھ ہی کاٹ لے گا. لیکن اگر آپ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں رکھیں تو وہ ضرور ایکسپلور کرے گا. اور یہ میں بتا دوں کہ ایک بچہ جو صحیح ماحول میں پالا جائے، یعنی پلے، اور اس کے علاوہ صحیح اسکول میں جیسی باتیں ہوں، اگر آپ وہاں پہ اس کے اسکول کی کتابوں میں یہی ڈال دیں گے کہ بھئی مرد بہت اچھا ہے، وہی سب کر سکتا ہے اور عورتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں وہی بات آئے گی. اگر آپ نے صحیح رکھا تو اور وہ بچہ پڑھ کے اگر ایک اچھا انسان بنے گا تو وہ ملک کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ یعنی ہم لوگ دوسرے سرے سے شروع کرتے ہیں. اور یہ جو اسمبلی لائن اپروچ ہے وہ مجھ کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے. اور مجھے زبان کا بھی جو مسئلہ جو میں اتنے سال سے اٹھا رہی ہوں اور اب دیکھتی ہوں کہ کچھ اثر بھی ہو رہا ہے اس کا، کہ اس کے مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ بچے کی تعلیم شروع کریں گے اس کی زبان میں نہیں ہوگا تو اسے سمجھ میں تو کچھ آئے گا نہیں، تو اسے دلچسپی کیا ہوگی. اب یہ ہم لوگ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم لوگ کو بچے کو بس زبردستی کچھ پڑھانا ہے، اور یا یہ کہ اب سنا ہے بہت سارے عربی پڑھائیں گے، ہاں اب عربی کی بھی یہ بھی. تو آیا ہم لوگ تعلیم جو ہمارے ڈونرز، اب تو ملک ہی پورا ڈونیشنز پہ ہی چل رہا ہے، کہ وہ جو کہیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن کس طرح کی کیا تعلیم اس کا تو ہم لوگ خود طے کر سکتے ہیں. اور اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس تعلیم سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کہنے کو تو تعلیم ہو گئی لیکن آتا ہی نہیں ہے کچھ. کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ اتنے یہاں تک کہ میٹرک پاس بھی میں نے ایسے بچے میں ملی ہوں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، جن کو بالکل کچھ نہیں آتا. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. تو جب ایسا نظام ہے تو اس پہ ہم لوگ خرچ بھی پیسہ کیے خرچ کرتے جاتے ہیں اور کچھ نتیجہ نہیں نکلتا ہے. تو اب اس کی ضرورت ہے کہ یہ کوالٹی کی طرف، اچھا کوالٹی بھی ہر قسم کی ہوتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ بچے کے اپنی اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، اور ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو یہ نہیں کہ ہم اسے بہت اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں، جن چیزوں میں اس کو دلچسپی ہے اسی کو بڑھایا جائے. اسے خود دلچسپی ہوگی، وہ اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈ لیں گے اگر لوگ تعلیم دی جائے. اور دوسرے ہم لوگ کی تعلیم میں یہ بھی نہیں ہے کہ سوچنے کی یعنی صلاحیت پیدا کی جائے، اور اس میں بھی زبان کا ہی تعلق ہے. کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کو زبان کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ رکھتے ہیں. اس میں تو بچے بہت یعنی میں کہوں گی ماہر ہوتے ہیں، یاد کر لیں گے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اگر شروع سے ایسی ہو کہ ان کو کہا جائے کہ نہیں سوچو، تو تھوڑے بڑے ہو کے بھی وہ اپنے فیصلے بھی کر سکیں گے، اپنے مسائل بھی حل کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہوگی. اور مقصد یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز بڑے سوچ سمجھ جی کے بالکل اور بچوں کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر بنانی چاہیے. پہلے بچے کا تو سوچے نا. اور یہ میں بتا دوں کہ دیکھیں عورتیں جتنا سوچتی ہیں بچوں کا، کیونکہ سب زیادہ تر کے تو بچے ہوتے ہیں نا ایک ایج کی جو شادی شدہ ہیں، تو ان لوگ بہت سی چیزیں سمجھتی ہیں. لیکن پتہ نہیں اب مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ ہے اسی میں وہ بھی بہہ رہی ہیں کہ نہیں بس تعلیم ہو، انگریزی میں ہو اور یہ سب، جبکہ بچہ بیچارہ سمجھتا نہیں ہے. اور میں نے بہت یہ ٹرائی کیا ہے اسی بچے پہ کہ اس سے جا کے انگریزی میں بات کی. اب وہ اپنی ٹیچر کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، جو بھی کہہ سکتا ہے بولے گا. پھر میں نے اس سے اردو میں کہا کہ اچھا بیٹا یوں بتاؤ، تو ایسا وہ کھل جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی بچہ ہے. اور میں اردو تو مثال دے رہی ہوں کہ کراچی میں ظاہر ہے اردو ہی چلتی ہے یہاں پہ، لیکن جو بھی ہو تو بس میں یہی اپیل کروں گی. اور ڈاکٹر فوزیہ پلیز آپ اپنی حکومت کو یہ کہیے کہ پلیز زبان میں تعلیم دینی چاہیے. نہیں، اور نہیں وہ تو دینی ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی اگر آپ آئیڈیالوجی اور یہ سب لے آئیں گے کوئی وہ نہیں آئے گا. ہاں، کہ بس یہ کہ اس کی ضروریات کیا ہیں اس کے مطابق تعلیم ہو، پھر آگے چل کے سب آپ کے راستے کھل جائیں گے. پھر ٹریننگ کی تو ضرورت ہوتی ہے، ٹیچرز کو بھی تو ٹرین کریں.
ابھی آپ کے اتنے سارے یعنی لاز ہیں لیکن ابھی بھی پٹائی ہوتی ہے, بچوں کو مرغا بنایا جاتا ہے, اور یہ کیا, یہ سب کیسے آج کل کے زمانے میں. تو یہ کسی اور ملک میں ہو تو بچے کو ہی لے لیتے ہیں, اسکول ہی بند کرا دیں گے اگر وہاں یہ سب ہے. تو بس میں یہی کہوں گی, اور آئی ہوپ کہ اس کا کچھ اثر ہو, خاص طور سے ہم لوگ کے تعلیمی نظام پہ. زبیدہ صاحبہ کی باتوں میں کئی اہم نقطے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سوچنے کی صلاحیت رکھنے والا اچھا شہری نہیں بن سکتا, تو اس لیے ہم شاید سوچنے کی صلاحیت نہیں سکھاتے. بٹ جو زیادہ اہم نقطے یہ ہیں کہ آپ اسکول تو کھڑے کر سکتے ہیں, آپ ٹیکسٹ بکس چھاپ سکتے ہیں, آپ ٹیچرز کی نوکریوں کے لیے ایڈز اخباروں میں ڈال سکتے ہیں, مگر تعلیم دی کیسے جاتی ہے, جس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں, جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ کیسے امپروو کیا جائے. اور پھر بات آتی ہے کانٹینٹ کی, کریکولم کی, کہ ان کو پڑھایا کیا جائے اور ان کی دلچسپی کیسے اجاگر کی جائے. ڈاکٹر فوزیہ. تھینک یو, بہت شکریہ میم مصطفیٰ. اور ہمیشہ سے ہم نے میم مصطفیٰ سے ہی سیکھا ہے, اور انہوں نے جو بتایا, گائیڈ کیا, اور ہم نے کوشش کی ڈپارٹمنٹ میں کہ ود دا ہیلپ آف ہماری جو سول سوسائٹی کے دوست ہیں, جو کولیگز ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے اپنے نصاب میں ریفلیکٹ کریں. سو آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ہیئر کہ سندھ از دا فرسٹ پروونس جہاں پر ہم نے لائف اسکل بیس ایجوکیشن جو ہے وہ آفیشیلی ہمارے نصاب کا حصہ ہے. یہ اسٹارٹ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے ہو رہا ہے اور 12ویں جماعت تک جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس چیپٹرز میں ہم پہلے بتاتے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اب جو ہم نے میم ایڈ کیا اس میں وہ یہ کہ اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے. ایک 10ویں جماعت کا 11ویں جماعت کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ چلے کہ اس کو رپورٹنگ میکانزم کیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ تھیم ہے which comes under our life skill based education is the interfaith harmony and tolerance, because کلاس میں اینڈ دیٹ ٹو اسٹارٹنگ فرام صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس وقت میم تقریباً 30,000 سے اوپر ٹیچرز ہم نے گزشتہ 2 سال میں لائف اسکل بیس ایجوکیشن کے اوپر ٹرین کیے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می اٹ واز ناٹ اے ایزی کام نہیں تھا ٹیچرز کو, جب ہم یہ بتاتے تھے کہ جی یہ کلاس میں جو آپ کا ہندو بچہ ہے اس کو آپ نے بینگ اے ٹیچر کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, یا اس طرح کے اور چیلنجز تھے. ڈیلیڈ مائل اسٹون والا بچہ ہے, ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی ہے. سو اٹس ویری مچ دیر, اور ظاہر اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. پڑھائی آلریڈی یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے. ایک اور جو میم نے میڈیم آف انسٹرکشنز کے حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میم مصطفیٰ کا اس میں. اور سندھ میں چونکہ دیکھیں سندھ میں ہم 3 میڈیم آف انسٹرکشنز ہیں, سندھی, اردو, انگریزی. اس وقت جو ہماری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں جو کہ فری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, 65% ہماری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں جو ہیں وہ سندھی میں شائع ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سیکٹر اسکول میں ابھی بھی مادری زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے. جو ہمیں چیلنج آ رہا ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی سطح پر آ رہا ہے کہ جہاں پر اٹس مینڈیٹری ہے کہ جی بچہ انگریزی میں ہی پڑھے گا, بٹ پبلک سیکٹر اسکول میں ابھی بھی یہ چوائس اویلیبل ہے. زیادہ تر بچہ جیسے میں نے کہا 65 اینڈ ابو سندھی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی تھینک یو. ہمارے پاس آج ہائر ایجوکیشن سیکٹر سے بھی کئی لوگ موجود ہیں. اب میں ڈاکٹر جعفر احمد سے گزارش کروں گی, کیونکہ ٹیچر ٹریننگ اور ٹیکسٹ بک رائٹنگ اور کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات اب اٹھ چکی ہے. اس میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا کافی ہاتھ ہے. اس حوالے سے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی. اور دوسرا یہ, ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں صورتحال تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے. وہاں پہ ضرور فیمیل اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ اور ریٹینشن کا مسئلہ تو ہے, اور وہ بھی سوال میں ڈاکٹر جعفر احمد سے کرنا چاہوں گی. لیکن امپلائمنٹ اینڈ پہ, یعنی کہ کتنی فیمیل پروفیسرز, ریسرچ فیلوز, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ممبرز, وہاں پہ جینڈر ایکوالٹی اور جینڈر ایکوٹی کہاں تک پہنچی ہے پاکستان میں. ڈاکٹر جعفر. شکریہ بہت بہت. دیکھیں, اگر آپ پاکستان کے پورے تعلیمی منظرنامے پہ نظر رکھیں
تو بہت سے ڈسٹارشنس آپ کو نظر آئیں گے، کچھ کا ذکر بھی ہوا. ہمارے یہاں انگریزی میڈیم اسکول ہیں، پھر اردو میڈیم اسکول ہیں، ہمارے یہاں پبلک سیکٹر ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، دینی مدارس ہیں، ملٹیپل ایجوکیشن سسٹمز ہیں، پھر سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز کی سمجھیے کہ ایک طرح سے ڈسٹارشن ہے کہ سوشل سائنسز کو اہمیت دی ہی نہیں جا رہی. تو جہاں یہ اتنی ساری ڈسٹارشنس ہیں، میں صرف ایک چیز پہ فوکس کروں گا، اور وہ یہ کہ پچھلے کوئی 35-40 سال کا پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ہماری حکومتوں کا زیادہ فوکس جو ہے وہ یونیورسٹیاں بنانے کے اوپر ہے. اب میں خود کوئی 36 سال یونیورسٹی کی تدریس سے وابستہ رہا ہوں، لیکن اس وسیلے سے مجھے یہ مشاہدہ کرنے کی سہولت ضرور ہوئی کہ میں دیکھوں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. جو یونیورسٹیاں قائم ہوتی ہیں، اگر ان کے پیچھے مضبوط کالجز موجود نہ ہوں، کالج ایجوکیشن موجود نہ ہو، تو یونیورسٹیاں فلرش نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کالجز کے پیچھے اچھے اسکول موجود نہ ہوں اور اسکول ایجوکیشن نہ ہو تو کالجز بھی اچھے کالجز ثابت نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں 30-35 سال میں کالجز جو ہیں وہ ایکسٹینشن آف اسکولز بن گئے ہیں، اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایکسٹینشن آف کالجز بن گئی ہیں. اس سب کے باوجود حکومت کا فوکس یونیورسٹیاں بنانے پہ ہے. 1990 کے عشرے کے اوائل میں پاکستان میں 19 یونیورسٹیاں تھیں. اس وقت 180 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہو چکی ہیں. ایسی یونیورسٹیاں بھی پاکستان میں موجود ہیں جہاں 350 اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں یا 240 اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں. اور اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ کون سی یونیورسٹی کب شروع ہوئی اور اس یونیورسٹی میں آغاز میں کتنے طالب علم تھے. ایک دوڑ ہے یونیورسٹیاں بنانے کی جو شاید ورلڈ بینک کا تقاضا ہے یا جو ڈونرز ہیں ان کا تقاضا ہے، اور اس میں ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈسپلنس رکھ لیتے ہیں. ان ڈسپلنس کو پڑھانے کے اساتذہ موجود نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں اکوپمنٹ موجود نہیں ہے، ٹرینڈ اسٹاف موجود نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں جب ہمارے یہاں اسکول کی تعلیم بالکل نظر انداز ہو رہی ہے. اسکول فوکس نہیں ہو رہے. جس سال بلوچستان میں 3-4 یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، اس سال بلوچستان میں کچھ 1000 کے قریب اسکول بند ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈسٹارشن ہے کہ ہم اسکول بنانے اور اسکولوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے یونیورسٹیاں بنائے جا رہے ہیں. اور پھر اسکولوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں، اسکولوں میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کو دیکھیں، ان اساتذہ کو جو تنخواہیں دے رہے ہیں وہ دیکھیں. میں جب باہر پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک مرتبہ اپنے سپروائزر سے ایسی ہی گفتگو کے دوران کیمبرج میں پوچھ لیا، جیفری ہاتھن میرے سپروائزر تھے، کہ آپ کو کیا سیلری ملتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا. پھر میں نے کالجوں کا پوچھا، پھر میں نے کہا اسکولوں میں کیا دیتے ہیں؟ تو اس نے مجھ سے انگریزی میں کہا کہ ارے وہ تو بادشاہ لوگ ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ ان کی تو سیلریز ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو برطانیہ میں اسکولوں میں اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں بعض صورتوں میں یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اسکولوں میں بن رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے ایک تو یہ کیا کہ اسکولوں کی ایجوکیشن کو، پرائمری ایجوکیشن کو بالکل نظر انداز کیا. دوسری جو چیز ہمارے یہاں ڈسٹارشن ہوئی وہ یہ کہ دیکھیے اسکولوں کی ایجوکیشن میں بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں جو ہیں ان کی تعلیم پہ بالکل توجہ نہیں ہے. اور جیسا کہ یہاں ابھی بتایا بھی گیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں. یعنی اسکول کا گھر سے قریب ہونا بہت ضروری ہے. اسکول اور گھر کے درمیان کمیوٹ کرنے کے لیے وین کا ہونا یا بس کا ہونا بہت ضروری ہے. اسکولوں کے اندر واش رومز کا ہونا بہت ضروری ہے. لیڈی ٹیچرز کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو والدین پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست ہی پرووائڈ کر سکتی ہے. اور ہم لوگ جو ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جمود زدہ معاشرے جو ہیں ان کا جمود ٹوٹتا ہے جب کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. بر صغیر میں جب نہریں بنائی گئیں، جب سڑکیں بنائی گئیں اور انفراسٹرکچر بنایا گیا، تو اس کے بعد تو آگے کے مرحلے لوگوں نے خود بھی طے کر لیے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں
بچیوں کی اسکول کی تعلیم کے راستے کھل جائیں اور وہاں ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے، بچیاں کسی طرح سے میٹرک تک پہنچ جائیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچیاں خود بھی محنت کر کے اور ان کے والدین راستے نکالیں گے ان بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے اور منسٹری کے حوالے سے اور پھر سول سوسائٹی کی تنظیموں کے حوالے سے ملک بھر میں یونیورسٹیوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، ایک بالکل فینومینل چینج آپ کو نظر آئے گی۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر 72% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، گجرات یونیورسٹی میں 74% لڑکیاں ہیں۔ اسی طرح سے سرگودا یونیورسٹی میں، سرگودا یونیورسٹی کا میاں والی کا کیمپس جو ہے کوئی وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں تقریباً 50% ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچیوں کو اسکول کی تعلیم تک پہنچا دیا جائے تو اس کے بعد لوگ اپنے راستے خود بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور لوگ کس طرح سے راستے نکال رہے ہوتے ہیں؟ سرگودا یونیورسٹی کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر نے مجھے بتایا کہ سر میری ماں ابھی بھی دھوتی باندھ کے اور سر پہ لکڑیاں گٹھری میں لگا کے اور وہ گھر لے کے آ رہی ہوتی ہے، لیکن میری ماں کا فیصلہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دینا، اور وہ اس کو تعلیم دلوا رہی ہے۔ کبھی اس چیز پہ اگر آپ ریسرچ کریں کہ ہماری سوسائٹی میں جو چینج آ رہا ہے وہ جس بھی لیول پہ آ رہا ہے، اس چینج کے پیچھے ماؤں کا کیا کردار ہے، اس لیے کہ مائیں جو ہیں وہ ان بیریئرز کو توڑ رہی ہیں جن بیریئرز کو انہوں نے اپنی زندگی میں برتا ہے اور برداشت کیا ہے۔ میں آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں، کتنی ہمارے طالب علم، کتنے سامنے کے بچے۔ میں جس باربر سے بال کٹاتا ہوں اس کی بچی میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ڈرائیور جو ہیں ان کی بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہو پایا ہے کہ کسی طور وہ میٹرک تک پہنچ گئی ہیں، پھر تو وہ ٹیوشنیں بھی پڑھاتی ہیں اور وہ اپنے راستے بھی نکالتی ہیں اور وہ فلرش کر رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جابس کی کیا صورتحال ہے؟ یقیناً جابس کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں، لیکن اب بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر یا ایون جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر جہاں جہاں جابس نکلتی ہیں وہاں لڑکیاں اچھی خاصی تعداد میں ریکروٹ ہوتی بھی ہیں۔ آپ کو یہ چیز اسلام آباد میں بھی نظر آ جائے گی، آپ کو یہ بڑے شہروں میں بھی نظر آ جائے گی، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ تعلیمی ادارے سب سے اچھا منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پشاور میں ایک بے نظیر بھٹو یونیورسٹی فار ویمن ہے، ایک کانفرنس میں میں گیا اور اس کے بعد وائس چانسلر صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ گاڑی حاضر ہے اگر آپ پشاور میں کوئی شاپنگ واپنگ کرنا چاہیں، گھومنا پھرنا چاہیں۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پشاور نہیں گھمائیں، مجھے آپ ذرا اپنی یونیورسٹی کا ایک وزٹ تو کروائیں۔ تو وہ پھر میرے ساتھ خود چلی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہماری سائنس فیکلٹی ہے، یہ ہماری آرٹس ہیں، اور پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا ہاسٹل ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاسٹل میں کون رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بچیاں ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں کون بچیاں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی کی اس ہاسٹل میں ثوابی کی بچیاں آتی ہیں، یہاں پہ سدھو شریف کی بچیاں ہیں، یہاں نارتھ وزیرستان کی بچیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ایک اویئرنیس بھی ہے، پیرنٹس میں ایک اویئرنیس بھی ہے۔ یہ جو پیرنٹس جو ہیں بچیوں کی تعلیم کو توجہ دے رہے ہیں، میرا تو اپنا اندازہ یہ ہے، ایک رف سا ایک ریسرچ بھی کچھ ہم نے کی ہوئی ہے کہ اس وقت جو مڈل کلاس پیرنٹس ہیں ان کی جو انویسٹمنٹ کے پیٹرنز ہیں اس کے اندر ریئل اسٹیٹ سے زیادہ اب بچوں کی تعلیم کا شعبہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر وہ پلاٹ خرید سکتے ہیں اور وہ بیٹے یا بیٹی کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں تو چاہے وہ 75 لاکھ روپے انہیں 5 سال کے پے کرنے ہوں، وہ بچوں کی تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو سوسائٹی کے لیول پہ اویئرنیس آ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں ریاست اور معاشرے کا فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری حکومتیں اس سوشل چینج کی فضا کو سمجھنے میں ناکام ہوئی ہیں، یا ان میں پولیٹیکل ول کا فقدان ہے، یا ان کے انٹرسٹ اس طرف نہیں ہیں۔
لیکن میرا پورا یقین ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی معاشرے میں، ہم لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سیاستدانوں نے ہمیں مایوس کیا، حکومتوں نے ہمیں مایوس کیا، پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں مایوس کیا۔ سوشل سائنس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر کچھ میرے مشاہدے کی کوئی اہمیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو بدلیں گی تو لڑکیاں بدلیں گی، اس لیے کہ جہاں جبر زیادہ ہوتا ہے آزادی کی خواہش بھی وہیں ہوتی ہے، جہاں بقا کی لڑائی زیادہ مشکل ہوتی ہے وہیں بقا کی لڑائی لڑنے والوں کی ہمت اور جرأت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سوسائٹی کا جو ایک پسماندہ طبقہ ہے، جو ہمارے غریب طبقات ہیں، ان غریب طبقات میں بھی جو پسماندگی کا دائرہ ہے وہ خواتین ہیں۔ جو بغاوت کا کوئی عمل شروع ہوگا یا شروع ہو چکا ہوگا وہ اسی حلقے سے ہوگا، اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر۔ اب ہمارا سیشن اختتام کو پہنچ رہا ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی پینلسٹ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس کسی کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہے، پلیز یہ موقع ہے 1-2 منٹ میں۔ پلیز پروفیسر اعجاز فاروقی۔ شکر ہے میرا نمبر تو آیا، ورنہ یہ جو پورے سیشن ہی ختم ہو رہا تھا۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈسکشنز ہوئی اور ہم نے ہر پہلو پر اس کو غور سے سنا۔ بات ساری یہ ہے کہ جب تک قوانین نہیں بنیں گے تب تک تعلیم کی جو اسپیڈ ہے وہ ہم بڑھا نہیں سکتے۔ میں چھوٹی سی مثال ہے کہ قانون بن گیا ہے کہ بھی کوئی ٹیچر بچے کو پٹائی نہیں کر سکتا، قانون بنا، اس کے بہت اثرات ہوئے ہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے کیا اثرات ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹیچر عادتاً کسی بچے کی پٹائی کرنا کی عادت ہے تو وہ اب اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ہاتھ مارا اور بات آگے تک چلے گی، میڈیا تک چلے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ قوانین جب بنتے ہیں تو پھر اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے، چاہے کلی طور پر نہ ہو مگر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب بات ہے ایجوکیشن کی، چاہے وہ پرائمری ہو، سیکنڈری ہو اور یونیورسٹی ہو۔ تو پرائمری ایجوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو خواتین، چونکہ یہ ماحول سارا خواتین کا ہے تو ہم اس اینگل سے اس کو ڈسکس کریں۔ 50% ہماری آبادی کا تعلق بچیوں سے اور خواتین سے ہے، اور ایک محرومی رہتی ہے ہر بچی کے یا ماں باپ کے لیے کہ ان کی بچی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ خواہشیں ہوتی ہیں مگر ان خواہشوں کو تکمیل کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں ایسے قوانین بنانا پڑیں گے کہ جس کی بنیاد پر جو والدین اگر بچوں کو تعلیم کی طرف راغب نہیں کریں گے یا تعلیم میں رکاوٹ بنیں گے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے، تعلیم بچیوں کے لیے وہ حصار ہے جو ان میں یہ شعور دیتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات جو نہیں ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ بچی یا تعلیم یافتہ ماں اس بات کو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر تعلیم ہے ہی نہیں اس کی تو اس میں ریزسٹنس پاور بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ خصوصی طور پر وہ غریب طبقہ جس میں تعلیم کی رکاوٹیں موجود ہیں، میں تو لفظ استعمال کر رہا ہوں، باقاعدہ رکاوٹیں موجود ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی آتی ہے اور ان لوگوں کی آتی ہے، خواتین کے خاص طور سے آتی ہے۔ جنرل الیکشن لڑتے ہیں خواتین، جو جیت جاتی ہیں وہ تو مردوں کے ساتھ الیکشن لڑتی ہیں، مگر وہ خواتین جو الیکشن لڑتی ہیں مخصوص سیٹوں پر، تو مخصوص سیٹیں کیسے بنائی گئیں؟ انہی خواتین کی وجہ سے بنائی گئی ہیں کہ خواتین کے حقوق پامال نہ ہو
ان کے لیے قوانین بنے تو ان کی ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کر اگر خواتین کے لیے قوانین نہیں بنا سکتے تو آپ کا جو قرض ہے جس کی بنیاد پر آپ وہاں اسمبلی میں پہنچے ہیں تو آپ کا اسمبلی میں جانے سے فائدہ کیا. یہ معاشرے کو یہ زور دینا ہے ہر صورت میں اور یہ بتانا ہے ہر صورت میں کہ بھئی ہمارا ملک جب ترقی کرے گا جب بچیوں کی تعلیم کا انتظامات ہم کریں, ہم قوانین بنائیں اور ریزسٹ کرنے والوں کو سزا دیں, اس کے بغیر معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہمارے سیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تعلیم جیسے اہم اور وسیع موضوع کے لیے 1 گھنٹہ بہت کم وقت ہے, لیکن پھر بھی ہماری اچھی اور ٹھوس گفتگو ہو گئی. معزز پینلسٹس کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. Thank you, Shah Saab, for hosting this panel. And with that, we come to bring this second session to an end. And I think it's time for the next session.